بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ NS اسلامک سٹوری کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید مرنے کے بعد میت کے کس طرح کام آتا ہے اور قبر کے اندر قرآن مجید عذاب دینے والے فرشتوں سے کس طرح جھگڑا کرتا ہے اور ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے تو قرآن قبر میں اور قیامت کے دن اس کے کس کس کام آئے گا۔ خالق کائنات نے ہر جاندار کے لیے موت کی جگہ اور وقت مقرر کر دیا ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت بندوں کو ہلاک کر دینے والی، بچوں کو یتیم کر دینے والی اور عورتوں کو بیوہ کر دینے والی، دنیاوی زہری سہاروں کو ختم کر دینے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی، امیدوں پر پانی پھیر دینے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں دھنسانے والی۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے اور نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے۔ جب کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے اور ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیا کی رکاوٹوں کو چیرتے ہوئے مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک لوگوں پر رحم کرتی ہے نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے، موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی دیے ملیں گے۔ اور جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ جب ہی انسان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت غالب آتی ہے تو قرآن اور اس کی قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ قرآن غسل کے دوران میت کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور جب میت کو قبر میں رکھ کر اس کے اوپر تخت رکھتے ہیں تو قرآن اس کے سینے سے نکل کر اس کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے۔ منکر و نکیر قبر کے اندر جب اصحاب و کتاب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ خبردار، اصحاب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ 2 منٹ لیٹ جاؤ جب تک میں یہاں آ کر ہاں نہ کہوں، اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا بندہ آج ہی قبر میں آیا ہے، فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جب قرآن واپس قبر میں آتا ہے تو میت سکون سے لیٹی ہوتی ہے، اور قرآن فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن میت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح بتا، تجھے کسی نے ستایا تو نہیں؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ تو نے یاری میرے ساتھ لگائی ہے، تو میرے ساتھ یاری لگا کے آیا ہے، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ پھر قرآن میت سے کہتا ہے کہ میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روز آتا رہوں گا۔ پھر کہتا ہے ذرا آنکھیں کھول،
आसमान की तरफ देख। मैयत कब्र की छत की तरफ देखती है। कब्र में 1000 फरिश्ते 4 चीज़ें लेकर उस कब्र में उतरते हैं। जन्नत की ओढ़नी, जन्नत का बिछोना, नूरी कंदील, यास्मीन फूल लेकर उतरते हैं। फिर फरिश्ते उसके वजूद को उठाते हैं और जन्नत का बिछोना बिछाते हैं और फिर चारों तरफ से जन्नत की हवा चलने लगती है। उसके सीने पर एक फूल रख दिया जाता है और फिर कहा जाता है, अगर माँ बाप बहन भाई याद आएँ तो इस फूल को सूंघ लिया करना। जब फरिश्ते जाने लगते हैं तो उसकी कब्र में नूरो कदल जला देते हैं और कहते हैं कि ये क़यामत तक जलता रहेगा। और उसके बाद कुरान मजीद जब कब्र से जाने लगता है तो कहता है कि बेफिक्र हो जा, अल्लाह तबारक व तआला से वादा करके आया हूँ, क़यामत की सुबह तक कोई भी तुझे उठाने नहीं आएगा। हदीस शरीफ में आता है कि फिर कुरान मजीद मैयत के घर आता है। अगर बीवी ने बुर्का पहन लिया है, बच्चे मदरसे में दाखिल हो गए, बेटे ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया और ये कुरान पाक मैयत को जाकर खुशखबरी सुनाता है और कहता है कि तेरी औलाद संभल गई है और तू आराम से लेटा रहे। सहाबा कराम कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर की बेबरकती को देखकर कुरान पाक पढ़ने वालों के लिए दुआ करता है। कारोबार बेवफा, औलाद बेवफा, माल बेवफा, ख़ानदान बेवफा, ऐ लोगो तुम्हें किसने कह दिया कि कुरान बेवफा है? नाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे बैतुल्लाह मामूर के पास ले गए तो मैंने वहाँ एक बुज़ुर्ग को बैठे हुए देखा। घनी दाढ़ी वाले थे और वो यूं झूम रहे थे जैसे छोटे बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हो। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान तो मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है और पढ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहे हैं। पूछा, ये बच्चे कौन हैं जिनको ये कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं? फरमाया, नबियों की औलादें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुल औलादें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जब बच्चा कुरान मजीद पढ़ने गया, 10 पारे ख़त्म हो गए, पढ़ते पढ़ते फौत हो गया। उसका बाप कहता है कि काश कुरान का हाफिज़ हो जाता। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जाकर उसके बाप को मुबारकबाद दे दो। दुनिया में जो बच्चा कुरान मजीद अधूरा छोड़कर आया, 7वें आसमानों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें कुरान का हाफिज़ बना रहे हैं। नाज़रीन, क़यामत के दिन तमाम जहानों का मालिक ऐलान करेगा, कहाँ हैं वो लोग कुरान वाले? फ़रिश्तों को ऐलान होगा, ऐ मेरे प्यारे फ़रिश्तों, जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। परवरदिगार के हुक्म से फ़रिश्ते कलम उठाएंगे, फ़रिश्ते मुड़ कर देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे, क्या हुआ? तो फ़रिश्ते कहेंगे, या अल्लाह कुरान वालों को तलाश करके लाएं तो उनकी निशानी क्या है? ऐ अल्लाह, उनका कौन सा हिस्सा नूर की तरह चमक रहा है? उनका चेहरा चमक रहा है या पैर चमक रहे हैं? या अल्लाह तबारक व तआला जिनके सीने में कुरान था या वो चमक रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की सारी उम्मतें खड़ी हुई। या इलाही, तेरे कुरान वाले कौन हैं? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और फरिश्तों, मैदान महशर में जितने मर्द और बच्चे खड़े हैं, हर एक के मुंह को सूंघते रहो। जिसके मुंह से अंबर की खुशबू आ रही हो वही मेरा कुरान पढ़ने वाला है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत के दिन ये उम्मती अल्लाह तबारक व तआला का बंदा मुंह लटकाए हुए आएगा तो उसके दोनों तरफ बादलों के टुकड़े चलते आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे, शर्मिंदा क्यों है? और जब ये बंदा सर उठाकर देखेगा तो उन बादलों के टुकड़ों से नूर बरसने लगेगा। जब छम छम उसके चेहरे पर गिरेगा तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, दिल का गम ख़त्म हो जाएगा। वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा,
ایک طرف سورۃ البقرہ ہے اور دوسری طرف سورۃ آل عمران ہے۔ یاد کر رمضان المبارک میں تو نے مجھے ختم کیا تھا، تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی، انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو ہم سایہ کریں گے، تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے، اور جس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ ہو خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو رات کے وقت عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھا کرو۔ فرمایا جیسے ہی میت قبر کے اندر جاتی ہے تو یہ ایسے دو پروں کے اندر لپیٹ لیتی ہے اور فرشتوں سے کہتی ہے کہ اسے کوئی سوال نہ کرنا، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور اس کی میں ضامن ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو صبح سورۃ الیاسین پڑھ لیا کرو، جو شخص سورۃ الیاسین سے اپنے دن کا آغاز کرے گا اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کی موت تو آئے گی لیکن اس کے گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن شریف کا دل سورۃ الیاسین ہے، بس اسے مردوں پر پڑھا کرو۔ اس لیے میت کے لیے پڑھنا سورۃ الیاسین پڑھنا اور پڑھانا دونوں درست ہیں۔ جو بھی شخص اپنی زندگی میں موت سے پہلے جو بھی نیک کام کرے گا، جو کہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو یا اپنے مال کے ذریعے، اس کا ثواب ضرور پائے گا اور اس کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن مرنے کے بعد عمل کا رجسٹر بند ہو جائے گا اور نیکیوں پر اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ چند اعمال و اسباب ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔